کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جو طاقت، جسامت اور شان و شوکت میں اپنی مثال آپ تھی؟ ایک ایسی قوم جس کے لوگ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ وہ قوم جو صحرا میں شہر بسا سکتی تھی، پہاڑوں کو کاٹ کر محلات کھڑے کر سکتی تھی اور جن کے بلند ستون دور سے ہی ان کی عظمت کا اعلان کرتے تھے۔ یہ قوم تھی قوم عاد، عرب کی قدیم ترین اور طاقتور قوموں میں سے ایک، جن کے جسم مضبوط، قد غیر معمولی طور پر بلند اور قوت ایسی تھی جسے دیکھ کر دوسری قومیں خوف زدہ ہو جاتی تھیں۔ انہوں نے ایک عظیم شہر بسایا جسے قرآن میں ارم ذات العماد کہا گیا، ستونوں والا شہر، جہاں دولت تھی، طاقت تھی اور دنیاوی شان و شوکت اپنے عروج پر تھی۔ مگر طاقت کے ساتھ ایک بیماری بھی پیدا ہوئی اور وہ بیماری تھی غرور۔ وہ اپنے محلات، اپنی طاقت اور اپنی تہذیب کو دیکھ کر اللہ کو بھول بیٹھے، کمزوروں پر ظلم کرنے لگے، بتوں کے آگے جھک گئے اور خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگے، یہاں تک کہ اللہ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے نرمی سے، درد سے اور سچائی کے ساتھ انہیں اللہ کی طرف بلایا، انہیں سمجھایا کہ غرور چھوڑ دو، ظلم سے باز آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ مگر قوم عاد نے انکار کر دیا، انہوں نے مذاق اڑایا، حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہا کہ تم ہمیں ہمارے معبودوں سے روکنے آئے ہو۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کے انجام سے پہلے کی آخری وارننگ ہے۔ پھر زمین سوکھنے لگی، بارش رک گئی، کھیت برباد ہو گئے۔ جب آسمان پر بادل آئے تو وہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ بادل ہمیں بارش دے گا، مگر وہ بادل رحمت نہیں بلکہ عذاب تھا۔ پھر اللہ نے ایسی خوفناک آندھی بھیجی جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، ایسی آندھی جس نے طاقتور جسموں کو تنکوں کی طرح ہوا میں اڑا دیا، محلات ملبے میں بدل گئے، ستون زمین بوس ہو گئے اور وہ قوم جو خود کو ناقابل شکست سمجھتی تھی ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ آج وہاں صرف ریت ہے، خاموشی ہے اور عبرت ہے۔ قوم عاد ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت، دولت اور غرور اگر اللہ کے سامنے آ جائیں تو کچھ بھی نہیں رہتے، اور جو قوم اللہ کی نافرمانی اور غرور کا راستہ اختیار کرتی ہے، تاریخ اسے زندہ نہیں رکھتی بلکہ صرف ایک مثال بنا دیتی ہے۔